بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی مسلمان مریضوں کی عیادت کرتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے وہ عیادت نہ کر سکا، یا ظاہر اعتکاف میں بیٹھیں گے پھر باہر تو نہیں جا سکتے، آپ فرماتے ہیں اعتکاف کی وجہ سے وہ عیادت نہ کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہ ہوگا، بلکہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو مریض کی عیادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عیادت کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عیادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور اعتکاف کے شرعی اور لغوی معنی کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا۔ کیا دینا؟ دھرنا دینا، بیٹھ جانا۔ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور معتکف کون ہے؟ اللہ کا مہمان ہے، 10 دن اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور کیا مانگتا ہے؟ مطالبات کیا کرتا ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو میرے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا۔ جب یہ نیت کر کے بیٹھے گا تو احباب جی وقار اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اس بندے کے نیت کی طرف دیکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اعتکاف کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی اعتکاف یہ ہے کہ مردوں کا مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا۔ مردوں کا مسجد میں بنیت اعتکاف ٹھہرنا، اس کے لیے سب سے پہلی بات مسلمان ہو۔ اعتکاف بیٹھنے والا کون ہو؟ مسلمان ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو۔ بالغ ہونا مطلب ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو بہتر ہے، وگرنہ عاقل ہو۔ اس بیٹھنے والے کو مسجد کے ادب و احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو نماز مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، مسجد کیا ادب و احترام ہے، یہ سارا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حیض و نفاس عورتوں کے لیے ہے، جنابت مردوں کے لیے ہے، تو جنابت سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 قسمیں۔ کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 قسمیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ پہلا اعتکاف واجب اعتکاف، وہ کون سا اعتکاف ہے؟ زبان سے منت مانی تھی، میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، 1 مہینے کا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے اندر بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اس اعتکاف کے اندر بھی روزہ رکھنا، جتنے دنوں کی منت مانیں گے، یعنی کہ 5 دن کی منت مانی مثال کے طور پر، تو 5 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اور مسلسل بیٹھیں گے، اور 5 دن آپ نے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 سنت اعتکاف، ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس اعتکاف میں ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہو، 20 تاریخ، ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر عید الفطر کا چاند نظر آنے تک، یعنی کہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک، چاہے وہ 29 کو نظر آئے چاہے وہ 30 کو نظر آئے، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف کے اندر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، واجب اعتکاف کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار تیسری صورت اعتکاف کی نفل اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف کون سا ہے؟ نفل اعتکاف ہے،
اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں گے، آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو ویسے بھی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے وہاں پر آپ کو نفل اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے۔